الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحمد رأس الشكر
أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور میرے دل عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں اس مرکزی جامع مسجد جڑاوالا میں اپنے مخلص دوست کی مخلصانہ اور پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس وقت ہم سے اپنے گھر کے اندر وہ باتیں کروا دے کہ جو بات کرنے والے کے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ بن جائے اور سننے والوں کے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ اصل چیز ان دینی مجالس کی وہ اپنے دل کو ایمان کی تقویت دینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجالس کا اہتمام کرتے تھے اور ان مجالس میں اپنے ایمان کو تازگی بخشتے تھے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر کانوں کی لذت کے لیے اور اپنی رونق بڑھانے کے لیے بعض مجالس منعقد ہو جاتی، لیکن اصل غرض اور خصوصی طور پر یہ جمعے کے دن کا خطبہ رب تعالیٰ کی جانب سے اس امت کو خصوصی طور پر دیا گیا ہے تاکہ اس خطبے کے ذریعے سے آنے والے ہفتے میں ہم پوری کی پوری رہنمائی حاصل کر سکیں۔ یہ جمعے کا خطبہ معمولی چیز نہیں ہے، آج مسلمان نے اس کو معمولی لے لیا، حالانکہ خطبہ جمعہ وہ مجلس اور وہ نشست اور وہ وقت ہوتا ہے کہ جس مجلس میں ائمہ مساجد اور خطباء مساجد کی جانب سے عوام اور عام مسلمانوں کو ہفتے بھر کے لیے دستور حیات دیا جاتا ہے، یہ ہوم ورک ملتا ہے کہ ہفتے بھر آپ نے یہ کام کرنا ہے اور ہفتے کے بعد اس کام کو کرنے کے بعد پھر آ کر اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جن کو اللہ نے حرمین شریفین کی حاضری کا شرف دیا ہے یا عرب کے ممالک کے سفر کا موقع کسی کو میسر آیا ہو تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کے زمانے میں بھی عرب کے دستور میں یہ چیز شامل ہے کہ جمعے کے دن خطبے سے بہت دیر پہلے مسجد کے اندر لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کس لیے آتے ہیں؟ امام صاحب جب خطیب اپنے خطبے کے لیے منبر پر تشریف لاتے ہیں، ان کی تشریف آوری سے پہلے مسجد نمازیوں سے بھر چکی ہوتی ہے۔ وہ نمازی کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ان نمازیوں کا کام یہ ہے کہ وہ آ کر ذرا نگاہوں کو جھکا کر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اس بات کو ذرا سوچیں
کہ پچھلے جمعے جو اس منبر سے مجھے باتیں کہی گئی تھیں، اس جمعے سے لے کر آج تک میں نے ان میں سے کتنی باتوں پر عمل کیا ہے۔ یہ محاسبے کا وقت ہے کہ خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد کے اندر آئیں، آ کر سورۃ کہف کی تلاوت کریں، اگر زوال سے پہلے آ جاتے ہیں آ کر چاشت پڑھیں، زوال کے بعد آتے ہیں مسجد میں امام صاحب کے آنے میں ابھی وقت باقی ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہفتے بھر کے لیے حاجات اور ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ جو لوگ تجارت کے شعبے سے وابستہ ہیں یا دفاتر کے شعبے سے وابستہ ہیں، ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں، وہ ہفتے بھر کی میں چونکہ مصروف رہتے ہیں تو ہفتے کا راشن، ہفتے کا سامان گھر کے اندر لا کر رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے دوران مجھے فرصت نہ مل سکے۔ تو جمعے کا جو دن ہے وہ صرف اپنی دنیاوی اور ظاہری ضرورتیں پوری کرنے کا نہیں ہے، بلکہ جمعے کا دن اپنی روحانی ضرورتیں پوری کرنے کا بھی دن ہے کہ اس دن اللہ سے خوب وقت لگا کر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، تلاوت کا اہتمام ہو۔ نہ معلوم کہ ہفتے بھر کی مصروفیت میں مجھے کچھ مانگنے کا موقع مل سکے یا نہ مل سکے۔ تو جمعے کا دن تو اس لیے ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کے اس دور کے اندر کہ جس کو ترقی کا دور کہا جاتا ہے، جو کہ چیزوں کی ترقی کا دور ہے، انسان کی ترقی کا دور نہیں۔ انسان آج اس 14ویں صدی میں، 21ویں صدی میں انسان اگر اپنے ماضی کو دیکھتا ہے تو ماضی کے مقابلے میں وہ تنزلی کی طرف گیا ہے، ترقی کی طرف ہرگز نہیں گیا ہے۔ ہماری غلط فہمی، جس طریقے پر زمانہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، ویسے ہی انسانیت تنزلی کی طرف جاتی چلی جا رہی ہے۔ انسان کی ترقی، ان چیزوں کی ترقی کے ساتھ جوڑ دینا یہ ہماری حماقت ہے کہ ہم نے انسان کی ترقی کو ان چیزوں کی ترقی کے ساتھ جوڑ دیا۔ حالانکہ انسان تو آج اسباب کا محتاج ہو گیا۔ انسان کی ترقی اس وقت تھی کہ جب انسان بغیر اسباب کے مسبب الاسباب سے اپنے کام کرواتا تھا، وہ تھا ترقی کا دور۔ آج اگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی کسی کو آواز دینی ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی سے بات کرنی ہو تو ہمیں موبائل کی ضرورت پیش آتی۔ اگر آمنے سامنے کسی سے بات کرنی ہو تو ہمیں واٹس ایپ اور ایمو اور اس طرح کی ایپس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ انسان کی ترقی تو وہ تھی کہ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے، صحابہ اور لوگ اس طریقے پر حضرت عمر بن خطاب کا خطبہ سن رہے ہیں۔ دوران خطبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ حضرت ساریہ ایک بہت دور دراز کے علاقے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ایک لشکر کے اندر موجود ہیں۔ مسلمانوں کو فتح قریب ہو چکی ہے، فتح ہونے والی ہے، دشمن پیچھے کی طرف سے آتا ہے اور پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان فوج دشمن کے پیچھے کی طرف سے ہونے والے حملے سے بے خبر ہے۔ جو اس وقت موجود ہے ان کو کوئی خبر نہیں کہ دشمن پیچھے سے آ رہا ہے، لیکن سینکڑوں میل دور بیٹھا عمر بن خطاب منبر رسول پر وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ، حضرت ساریہ جب واپس آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا کہ اے امیر المومنین،
جس لشکر سے، جس دشمن سے آپ نے ہمیں حملے کے لیے بھیجا تھا، مقابلے کے لیے بھیجا تھا، وہ ہم پر فتح یاب ہونے ہی والے تھے کہ ایک غیبی آواز میں نے سنی، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دھیان کرو، پیچھے کی طرف خیال کرو۔ جیسے ہی ہم نے پیچھے دیکھا تو دشمن بالکل ہمارے قریب آ چکا تھا، ہم پھر ایک تازہ دم ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ وہ غیبی آواز کس کی تھی؟ وہ غیبی آواز حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ وہ تھا ترقی کا دور۔ آج مسلمان کہتا ہے ملازم جب ملازمت کرتے ہوئے نمازوں کے دوران وہ اپنے مالک سے وقت لے کر نماز کے لیے جاتا ہے، ایک دن دکان مالک برداشت کرتا ہے، دوسرے دن برداشت کرتا ہے، تیسرے دن برداشت کرتا ہے، پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ نماز پڑھ لو یا کاروبار کر لو، ایک چیز ہو سکتی ہے، نماز پڑھ لو یا کاروبار کر لو۔ اگر تم ہر 2 گھنٹے بعد اس طرح کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے جاؤ گے تو یہ کاروبار اس طرح نہیں چلتے ہیں۔ کاروبار تو اس وقت چلے گا کہ جب صبح آ کر سیٹ پر بیٹھو اور شام کو بند کرتے وقت سیٹ سے اٹھو، تب کاروبار ترقی کرتا ہے۔ ہر 2 گھنٹے بعد ابھی آ کر بیٹھتے، تھوڑی دیر بعد تم کہتے ہو جی سیٹ صاحب، شیخ صاحب، زہر کی وقت ہو گیا، ہم ذرا زہر پڑھائیں۔ پھر تھوڑی دیر کام کاج میں لگتے ہو، کسی کا مال نکالتے ہو، کچھ کرتے ہو، پھر تم کہتے ہو عصر آ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد تم کہتے ہو مغرب آ گئی۔ تو تمہارے کاموں کی وجہ سے، تمہاری نمازوں کی وجہ سے میرے دکان کا حرج ہو رہا ہے۔ لیکن تاریخ کا سنہری دور، تاریخ کا سنہری دور کہ جس دور کے اندر صرف مسلمان کے نہیں، جس دور کے اندر صرف انسان کے نہیں، جس دور کے اندر جانوروں کے بھی حقوق ادا کیے گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور فاروقی کہ جس دور میں حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی دور دراز کے علاقے پر کسی جانور کوئی جانور بھی بھوک سے مرے گا تو عمر بن خطاب سے اس کا سوال ہوگا۔ وہ عمر کہ جس نے مسلمان کے، مرد کے، عورتوں کے، شہری کے، دیہاتی کے، کافر کے، مسلمان کے، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق ادا کیے، اس عمر بن خطاب کے دور کے اندر وہ امیر المومنین اور وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم ترین کام نماز ہے۔ نماز اگر تم پڑھ رہے ہو تو باقی ساری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہو، اگر تم سے نماز ادا نہیں ہو رہی تو کوئی حق تم ادا نہیں کر پا رہے ہو۔ تو وہ مسلمان کی، انسان کی ترقی کا دور تو وہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے ابراہیم یہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ لوگ اس بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ یہاں میرے اور میرے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی نہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، میری آواز کو کون سنے گا؟ جہاں تک میری آواز جاتی ہے وہاں تک انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے اور اس آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، آپ آواز لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے حج کی دعوت کا اعلان کیا۔ اللہ نے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے ہر انسان تک نہیں بلکہ عالم ارواح میں جو روحیں قیامت تک اس دنیا میں آنے والی تھیں ان تمام روحوں تک اللہ نے ابراہیم کی آواز کو پہنچایا ہے۔ یہ ہے انسان کی ترقی کا زمانہ۔ انسان کی ترقی کس میں ہے؟ انسان کی ترقی اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے ساتھ ہے۔ جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو انسان ترقی یافتہ ہے۔
وہ بغیر اسباب کے سب کچھ کرنے پر قادر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کا فرمان ہے کہ وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، تم نے اس کی طاقت کو اپنے ساتھ لے لیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح، جس نے صبح فجر کی نماز ادا کی، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نگرانی میں آ گیا، اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. اب اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا. من صلی الصبح فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ. اصل چیز یہ ہے کہ پیچھے کی طاقت ہم نے حاصل کرنی ہے، جو طاقت اللہ کی طاقت ہے. یہ سپیکر چل رہا ہے، ہم سب تک آواز آ رہی ہے، لیکن اس سپیکر کی آواز کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو طاقت ہے بجلی کی، اگر ابھی بجلی چلی جائے یا لائٹ کمزور ہو جائے تو آواز کٹتی کٹتی آئے گی. جب انسان کا تعلق پیچھے پاور اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. تو آج یہ جس زمانے کو ہم ترقی کا زمانہ کہتے ہیں، یہ ترقی کا زمانہ نہیں، یہ کہہ لیا جائے کہ چیزوں کی ترقی کا دور ہے. اور اس چیزوں کی ترقی کے دور کے اندر جب ہر شخص کہتا ہے کہ میری ضرورت آن لائن پوری ہو رہی ہے، ہر شخص کہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی دینی مسئلے کی ضرورت پیش آتی ہے، مفتی گوگل سے رابطہ کرتا ہے، مفتی گوگل کے پاس جاتا ہے، مسجد کے امام کے پاس نہیں آتا ہے. کہاں جاتے ہیں؟ نیٹ پر سرچ کرتے ہیں اور وہاں سے مسائل دیکھ کر اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں اور اسی پہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ وہ مسئلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بتانے والا کون ہے اس کو ہم جانتے تک نہیں، بتانے والا کون ہے، لیکن اس نے بتا دیا، ہم اس کے پیچھے چل پڑے. جس امام اور خطیب سے ہم آشنائی رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس امام سے اور اس خطیب سے اور اس مسجد کے ذمہ دار سے ہمارا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی اس مجمع میں بیٹھے ہوئے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جو اب بھی اپنے علماء کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کا یہاں پر بیٹھنا یہ اللہ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اس دور کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگوں کو صحبت حاصل ہو جائے. صحبت بہت بڑی چیز ہے، صحبت بہت بڑی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک میں نے بھی آپ کو سنایا، اور اس کے علاوہ بھی ہم رسول اللہ کے بہت سے فرامین مبارکہ سنتے رہتے ہیں. کیا کوئی رسول اللہ کے فرمان کو سن کر صحابی کا شرف لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. رسول اللہ کی وہ باتیں جو باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کرتے تھے، وہ باتیں میں اور آپ بھی سنتے ہیں. رسول اللہ کی وہ باتیں جو عمر بن خطاب سنا کرتے تھے، وہ باتیں ہم بھی سنتے ہیں. رسول اللہ کے وہ معمولات جو عثمان ابن عفان کے سامنے تھے، وہ ہمارے سامنے بھی ہیں. رسول اللہ کی وہ طرز زندگی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی، وہ ہماری طرز زندگی بھی بن سکتی ہے. اور ہم نے بہت سی چیزوں کو اپنا رکھا ہے، لیکن ان سارے کاموں کے کرنے کے بعد بھی ہم صحابی نہیں بن سکتے. صحابی تو بہت بڑی چیز ہے، صحابی کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، صحابی کی دھول کے برابر بھی نہیں. رسول اللہ کی صحبت یافتہ ہے. کیا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں منبر رسول پر رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے سے بجوسی آ کر خنجر لے کر حملہ کرتا ہے. عمر بن خطاب زخمی ہو جاتے ہیں اور اسی زخم میں عمر بن خطاب کی شہادت ہو جاتی. آج ہماری پاکستان کے اندر آرمی کا کوئی ایک معمولی سا فوجی حملے کے اندر جاں بحق ہو جائے، اس کو شہید کہتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ تم عمر بن خطاب کو شہید کیوں نہیں کہتے؟ حضرت عمر بن خطاب شہید ہم کیوں نہیں کہتے؟ حضرت عثمان ابن عفان شہید ہم نے کسی کی زبان سے نہیں سنا، کیوں؟
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد حج کیے، اور پہلا حج جب حج فرض ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگلے حج پر تشریف لے گئے۔ پہلا حج جب حج فرض ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا، اے ابو بکر تم امیر بن جاؤ اور صحابہ جو جانا چاہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جا کر حج کر آؤ۔ رسول اللہ تو پھر بعد میں حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے۔ تو صدیق اکبر جس نے پہلا حج کیا ان کو ہم حاجی ابو بکر نہیں کہتے۔ آج ہمارے محلے کا کوئی چلا جائے حج پر اس کو ہم حاجی کہتے ہیں، کیوں؟ ابو بکر کو کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شرف صحابیت ہے، اس شرف صحابیت کے مقابلے میں شہادت، حج، تہجد، حافظ قرآن، قاری، مفتی، عالم سب کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ایک معمولی سا آدمی، مجھے تھوڑا سا علم حاصل ہو گیا، آج میرے نام کے ساتھ کہا جاتا ہے جی مفتی صاحب تشریف لے آئے، وہ ابو بکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی ہیں، ان کو مفتی ابو بکر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مفتی کے مقابلے میں وہ جو شرف پا چکے وہ مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کیسے مل گیا؟ کیسے مل گیا؟ صرف صحبت کی برکت ہے۔ ہر ایک صحابی کو ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہادت ہو یا کوئی بھی بڑے سے بڑا فضل ہو، صحابیت کے مقابلے میں اس فضل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ فضل کیوں مل گیا؟ کیسے مل گیا؟ صرف صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور آج ہم صحبت سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بغیر صحبت کے ہمیں سب کچھ مل جائے، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے پیر مرشد کے ساتھ بیعت کا تعلق ہو جائے، اس بیعت کے تعلق کے بعد ہم ان کی صحبت اٹھاتے نہیں ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں، حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے پاس بیٹھ جانا ہی صدیق اکبر کو صحابی بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ کچھ فرما دیں، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آپ کا شیخ اگر کچھ کہہ دیتا ہے تو یہ تو آئس کریم کی طرح ہے جو کھانے کے بعد لطف کے طور پر مل جاتی ہے۔ کھانا جو بنیادی ضرورت ہے وہ شیخ کی صحبت سے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ جو تمہاری بنیاد، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب تھے اس زمانے کے، اتنے بڑے ولی آدمی، لیکن گھنٹوں بیٹھے ہیں اور متعلقین بھی بیٹھے ہیں، لیکن ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے، بولتے نہیں تھے، تقریریں نہیں کرتے تھے، لمبے لمبے بیانات نہیں کرتے تھے۔ جب ایک موقع پر کہا گیا کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرما دیں، فرمایا کہ جو میرے قریب لوگ بیٹھے ہیں اگر ان کو میری خاموشی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو میرے بولنے سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں، میرے قریب بیٹھ کر ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کے قبرستان میں مردوں کو دفن کرنا باعث فضیلت ہے، کیوں؟ ان کی اپنی قبر ہے، جو فسق و فجور والا آدمی انتقال کیا ہے، مرا ہے، اس نے اپنا جو کچھ کیا ہے، اس نے جو بھی بیج بویا ہے وہی اس نے کاٹنا ہے، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو خادم پنکھا پیچھے سے کر رہا تھا، فرمایا یہ پنکھا مجھے کر رہا ہے یا تمہیں کر رہا ہے؟ کہا حضرت آپ کو کر رہا ہے۔ کہا ہوا تمہیں بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کہا ہمیں بھی آ رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی وہ رحمتیں جو نیک آدمی کے قبر پر اترتی ہیں، اس نیک آدمی کے قبر کے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں سب فائدہ اٹھاتے ہیں، سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر آپ بیٹھے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ کی جو رحمتیں اتر رہی ہیں وہ رحمتیں اگرچہ وہ نیک آدمی پر اتر رہی ہیں، لیکن ہم چونکہ پاس بیٹھے تو ان رحمتوں سے ہم بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ صحابیت کو اتنا اونچا مقام کیوں مل گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی وہ رحمتیں
اللہ کی وہ رحمتیں جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان، بلکہ انسان تو کم لفظ ہے، کوئی بھی اللہ کی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پر اللہ نے ویسی رحمتیں کی ہوں جیسی رحمتیں اس رحمت للعالمین پر ہوئی ہیں۔ رحمت للعالمین پر جو رحمتیں ہوئی، اتنی رحمتیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ اللہ کیا فرما دیں؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس کام میں لگ جاؤ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات حج اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جو ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں محمد پر درود بھیجتا ہوں، میں محمد پر رحمتیں بھیجتا ہوں۔ جب اللہ رحمتیں بھیج رہے ہیں تو اللہ کی ذات چونکہ ہمیشہ کے لیے، تو اللہ کی رحمتیں بھی ہمیشہ کے لیے۔ جب اللہ کی رحمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کی رحمتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس ذات پر تو اللہ رحمتیں بھیج رہے ہیں، اس ذات کو میری آپ کی درود پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ درود پڑھنے کی جو عبادت اللہ نے دی ہے یہ صرف تمہارے فائدے کے لیے ہے، ورنہ رسول اللہ پر درود بھیجنے والا تو خود اس کا خدا ہے۔ اللہ کی ذات لامحدود، اللہ کی رحمتیں بھی لامحدود، اور جس پر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں وہ رحمتیں بھی لامحدود ہیں۔ میری آپ کی رحمت، میری اور آپ کی درود پاک، ہاں یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کی اللہ سے درخواست کرتے، اللہ رسول اللہ پر ہماری وہ بھیجی ہوئی، ہماری طرف سے درخواست کی ہوئی قبول فرما کر رسول اللہ پر رحمت فرماتے، لیکن اس کے مقابلے میں 10 مرتبہ ہم پر بھی رحمت فرما دیتے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حیات مبارکہ میں جب مدینے میں اور مکے میں اللہ کے رسول پر جو رحمتیں اترتی تھیں تو کیا ان رحمتوں سے ابو بکر کو فائدہ نہیں ہوتا تھا؟ جب عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب یہ سارے صحابہ کا جھرمٹ بیٹھا ہوتا تھا اور اللہ کی رحمتیں اپنے نبی پر اترتی تھیں تو وہ رحمت کی ہوائیں سب کو ہی پہنچتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، نبیوں کے بعد انسانوں میں جو افضل ترین درجہ ہے وہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ کیوں ہے؟ کیا آدم کی امت میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی وہ 950 سال کی محنت کہ جس میں صرف 80-82 لوگ ایمان لے کر آئے، کیا ان میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کو افضل البشر کہا جاتا بعد الانبیاء؟ کیا حضرت موسیٰ کی امت میں، ابراہیم علیہ السلام کی امت میں، اسماعیل علیہ السلام کی امت میں ایسا شخص کیوں نہیں تھا؟ اسی امت میں وہ شخص کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان نبیوں پر ویسی رحمتیں نہیں اتری کہ جیسی رحمتیں اس امت کے نبی پر اتری۔ ابو بکر کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول جہاں جا رہے ہیں ابو بکر ساتھ ہیں، تو صحبت کی برکت یہ ہے۔ ابھی میں اپنے موضوع کی طرف نہیں آیا ہوں، آپ لوگوں کی برکت ایسی ہے الحمدللہ۔ ابھی تو ہم سوچ رہے تھے کہ بھئی بات کس موضوع پر کریں۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں الحبیب میں، حسن پروانہ کالونی ملتان میں ہماری مسجد الحبیب ہے، الحمدللہ اول دن سے اپنا یہ مزاج رکھا ہے کہ کسی ایک ہی موضوع پر بات کی جائے تاکہ آنے والے لوگوں کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا
کہ یہ ایک ہوم ورک کا وقت ہے، یہ آپ نے ہوم ورک لینا ہے اور پھر ہفتے بھر اس پہ پیچھے چلنا ہے. تو وہاں پر ہمارے مزاج یہ ہے، دستور یہ ہے، لوگوں کا بھی ایسا مزاج بنا کہ ایک ہی موضوع پر چلتے ہیں. تو اب سوچتا رہا کہ بھئی یہاں پر کون سا موضوع لے کر آئیں، موضوعات تو بے شمار ہیں، کون سے موضوع پر بات کریں کہ ہم سب کو فائدہ ہو جائے. تو موضوعات سوچتا رہا لیکن کچھ ذہن میں نہیں آ رہا تھا. لیکن جب آپ کے سامنے آ کر بیٹھا تو ابھی وہ موضوع شروع نہیں ہوا کہ وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا. یہ آنے والوں کی طلب پر ہوتا ہے، آپ لوگوں کا اخلاص ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ میں سے بعض بزرگوں نے سنا ہوگا. کتنے بڑے آدمی، عالم نہیں تھے، لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے اجل خلیفہ تھے کہ ان کی صحبت اٹھانے والی شخصیت کا نام مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر ہیں. آج کہتے ہیں جی ہم تو علماء کے درجے پر ہم کیسے چلے جائیں، علماء کا بڑا اونچا مقام ہے. ٹھیک ہے، ان کا اونچا مقام ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نے ولایت کے لیے کسی صلاحیت کو نہیں مانگا ہے، کوئی صلاحیت نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا میں ولایت اس کو دوں گا جو قرآن کا حافظ ہو، میں اپنا دوست اس کو بناؤں گا کہ جو علم دین کا عالم دین ہو، میں اپنا ولایت ولی اس کو بناؤں گا کہ جس نے چلے 4 مہینے تبلیغ میں لگائے ہوں، میں اپنا ولی اس کو بناؤں گا جو ایسے اتنے نوافل پڑھتا ہو. نہیں، اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی. ولایت کی شرط کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جاؤ، متقی بن جاؤ، ولی بن جاؤ گے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ کے دوست کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے اللہ کے دوست ہیں. ایمان والے اللہ کے دوست ہیں جو گناہوں سے بچ کر رہتے ہیں. تو حضرت ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ تھے، ان کے مرشد تھے، وہ فرماتے کہ 4 کام اگر ہم اپنی معاملات کے اندر شامل کر لیں تو ہماری اصلاح ہو جائے گی. وہ 4 کام آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے بس مختصر سی بات عرض کرتا ہوں. 4 کام حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنا معمولات زندگی بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی. اب پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ 4 کام میری زبان سے نکلنے سے پہلے اللہ ان 4 کاموں کی توفیق مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے. اور ان 4 کاموں کے کرنے پر جو حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس نے اس قوم کو مفتی تقی جیسا انسان دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 4 کام کر لو تمہاری بھی اصلاح ہو جائے گی. تو اس ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اللہ ہم سب کے حق میں پوری فرما دے گی، ہم سب کی بھی اصلاح ہو جائے. کیا ہیں وہ 4 کام؟ فرمایا کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کے عادی بن جاؤ. آج رونے پیٹنے والے بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے بہت کم ہیں. ہمیں اپنے ارد گرد ہونے والے مسائل، ہونے والی پریشانیاں، ہونے والے تکلیف وہ بہت شدت کے ساتھ نظر بھی آتی ہے اور ہمارے ذہن میں بھی رہتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی جو رحمتیں ہماری طرف اور اللہ کے جو انعامات متوجہ ہیں، اگر ہم ان کی فہرست بنائیں تو انعامات بے شمار ہیں. تکلیفیں وہ محدود ہیں، فہرست میں آ جائیں گی. جب ہم گننے بیٹھے نا کہ مجھے پریشانی کیا کیا ہے، میرے مسائل کیا کیا ہیں، ہم ان مسائل کو گن لیں گے، شمار میں آ جائیں گے. لیکن جب ہم گننے یہ بیٹھے کہ اللہ نے مجھ پر نعمتیں کیا کیا کی ہیں، تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اپنی ذات سے ہی انسان شروع ہو جائے، اپنی ذات سے ہی شروع ہو جائے. ایک شخص جا رہا تھا نماز کے لیے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو شکوہ آ گیا زبان پر.
اے اللہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تجھے راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن میرے پاس آج اتنے پیسے نہیں کہ میں پاؤں کے لیے جوتا خرید کر پاؤں میں جوتا پہن کر نماز کے لیے چلا جاؤں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص اللہ کی نے اس کو آنکھوں کے سامنے دکھایا کہ جس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھی۔ فرمایا کہ تم ذہن کے اندر یہ بات تو لے آئے کہ تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کم از کم یہ تو سوچ لیتے کہ تمہارے پاؤں تو ہیں، چل کر تو جا رہے ہو، چل کر تو جا رہے ہو۔ پیدل آنے والا وہ دیکھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی سواری ہوتی، میں سواری پر آتا۔ کم از کم یہ تو دیکھو کہ تمہارے پاؤں میں ایک اچھا اعلیٰ قسم کا جوتا تو ہے کہ جس سے تمہیں کنکر نہیں چبھ رہے، تمہیں کانٹے نہیں چبھ رہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اتنا فضل نہ ہوتا تو آج تم کانٹوں کے اوپر چل کر آ رہے ہوتے۔ تو شکر کو ہم نے ادا کرنا ہے اور شکر کی عادت بنانی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دو مرتبہ شکر ادا کر لیا بات ختم ہو گئی، نہیں، اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ اور وہ شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الحمد رأس الشکر، الحمدللہ کا جو کلمہ ہے یہ کلمات شکر کا سردار ہے، سردار ہے۔ دن بھر حاصل ہونے والی نعمتوں پر الحمدللہ الحمدللہ الحمد۔ ہماری دیکھیں حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم کراچی کے مفتی، وہ فرماتے ہیں کہ دن کے اندر ہم دو حالتوں کے گرد گھومتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات تک ہم دو حالتوں میں گھومتے ہیں۔ یا تو ایسی حالتیں ہیں جو میرے مزاج کے مطابق ہیں، یا وہ واقعات ہو رہے ہیں جو میرے مزاج کے خلاف ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد سے ہی یہ نیت کر لیں کہ جو کام میرے مزاج کے مطابق ہوتا جائے گا الحمدللہ کہتا جاؤں گا، جو کام میرے مزاج کے خلاف ہوتا جائے گا انا للہ کہتا جاؤں گا۔ یہ ہے مقام شکر۔ اپنے اندر ہم نے یہ پیدا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو زبان پر الحمدللہ، جب بھی کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے زبان پر انا للہ۔ یہ انا للہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ جب کوئی مر جائے انا للہ پڑھ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم گھر میں بیٹھے ہوئے، رسول اللہ بھی موجود، میں بھی موجود، کہ اچانک سے چراغ بجھ گیا، چراغ جلا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، چراغ بجھ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فوراً نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اٹھتی ہوں اور اٹھ کر ابھی اس چراغ کو دوبارہ جلا دیتی ہوں، اس پر انا للہ کہنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھوٹی سی چھوٹی بھی ناگواری جب ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اپنی زبان پر انا للہ لانا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی کوئی ناگواری آ جائے، خلاف مزاج کام دنیا کے اندر ہوتے ہیں، ہم مزاج کام دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ کاروبار کے لیے ہم بیٹھے دکان پر، اگر میری چاہت کے مطابق مجھے پروفٹ اور نفع ہو رہا ہے الحمدللہ ساتھ ساتھ کہتے جائیں، اگر کوئی نقصان کی صورت میرے سامنے آ رہی ہے فوراً زبان سے انا للہ کہیں۔ اور پھر اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ لوگوں کا شکر ادا کرنے کا بھی ہم مزاج بنائیں۔ آج ہم لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتے، تھوڑا سا کسی نے ہمارا کام کر دیا شکریہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ کے شکر کی تسبیحیں پڑھنے والے سن لیں کہ جب تک تم اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرو گے اللہ کے شکر کا حق تم سے ادا ہو نہیں سکتا ہے۔ اپنے احسان مندوں کا خیال رکھو، جو احسان مند محسن ہیں اور محسنین کا شکریہ ادا کرو۔ تو ایک تو حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر کی عادت ہم نے اپنی بنانی، اور دوسرا فرمایا کہ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ صبر کی عادت بنانی ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم مزاج میری خواہش کے مطابق کام ہو رہا ہے تو میں الحمدللہ پڑھوں شکر ادا کروں، اور اگر میری چاہت کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے تو اس پر میں نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر کا مفہوم بھی آج ہم نے محدود کر دیا۔ کیا کہتے ہیں صبر کس کو کہتے ہیں؟
ہمارا کسی نے پیسہ چھین لیا، کہتے ہیں جی صبر کریں، کسی نے مار پٹائی کر دی ہے، کہتے ہیں جی صبر کریں. لیکن صبر کا مفہوم یہاں محدود نہیں ہے، صبر اس سے آگے کی چیز بھی ہے. صبر کی 3 قسمیں علماء بیان فرما دی. فرمایا صبر کی پہلی قسم ہے صبر علی الطاعت، نیکی پر صبر کرنا. صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر نام ہے کہ ایک چیز کو دل برداشت نہیں کر رہا لیکن ہم نے اس کو کرنا ہے، اسی چیز کا نام ہے نا صبر. صبر کس چیز کا نام ہے؟ کہ کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اب دل تو یہ کہتا ہے کہ والدہ کے انتقال کے بعد میں بھی اپنا سر پھوڑ لوں، لیکن میں نے ایسا کرنا نہیں ہے. یہی صبر ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میری والدہ اس دنیا سے چلی گئیں، جب وہ چلی گئی تو میں نے بھی قبر میں ان کے ساتھ جا کر سونا ہے، لیکن میں نہیں کر رہا ہوں. کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ یہ صبر، یہی صبر ہے. یہی صبر کا مفہوم ہے. تو صبر علی الطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی جانب سے آذان کی آواز آ گئی، صبح 6:30 بج چکے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز میرے کانوں میں آ چکی ہے، لیکن ٹھنڈ مجھے لگ رہی ہے، اب ٹھنڈ کو توڑ کر میں نے مسجد میں آنا ہے. یہ صبر علی الطاعت ہے. دل نہیں کر رہا وضو کرنے کا، لیکن ناگواری کے وقت وضو کرنا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا عمل کہ جس عمل کی وجہ سے انسانوں کے گناہ معاف ہو جاتے اور درجات بڑھ جاتے ہیں، وہ عمل ان میں سب سے پہلا عمل ناگواری کے وقت وضو کرنا ہے. دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی وضو کرتا ہے. اللہ اس وضو پر اس کے گناہ بھی معاف فرماتے اور اس کے درجات بھی بلند فرماتے. ایک عمل. دوسرا فرمایا کہ مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ اٹھنے والے قدم یہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرواتے اور جنت میں تمہارے درجات بھی بلند کرواتے. مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ، کیا مطلب اس کثرت؟ محدثین فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ قدم اٹھنے کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ مسجد میں بکثرت آتا جاتا رہتا ہے، مسجد میں بکثرت آتا جاتا رہتا ہے، مسجد میں آنے والا. اللہ اکبر. فرمایا مسجد میں جب انسان وضو کر کر آتا ہے، گھر سے تیار ہو کر آتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے محرم احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے. احرام باندھا ہوا ہے. احرام باندھ کر اگر آپ فرض نماز کے لیے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، گھر سے وضو کر کر آ رہے ہیں، تیار ہو کر آ رہے ہیں، اگر آپ فرض نماز کے لیے آ رہے ہو تو ایسے ہیں اللہ کی وہ رحمتیں اور وہ برکتیں تم پر اتر رہی ہیں جو رحمتیں اور برکتیں حج بیت اللہ کی طرف حج کے لیے جانے والے پر اترتی ہیں. اور اگر تم کسی نفلی کام کے لیے مسجد میں آ رہے ہو، تلاوت کرنے کے لیے آ رہے ہو، نوافل پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، کسی مولانا صاحب کا بیان ہے ان کا بیان سننے کے لیے آ رہے ہو، نعتیہ کلام سننے کے لیے آ رہے ہو، تو فرمایا کہ جب تم تیار ہو کر گھر سے مسجد کی طرف آتے ہو تو تم ایسے ہو کہ جیسے معتمر عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر بیت اللہ جا رہا ہے. اللہ کی جو رحمتیں جو برکتیں ان پر اترتی ہیں، اللہ کی جیسے اللہ محرم کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. احرام کی حالت میں محرم کی حالت محرم جو احرام کی حالت میں ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، جیسے اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتے، ایسے مسجد کی طرف آنے والے کی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتے. اور آج تو ہم سب لوگ جمعے کے لیے آئے، جمعے کی تو اپنی فضیلت ہے. فرمایا جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے جب نمازی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ایک قدم پر اللہ اس کو 1 سال کی عبادت اور 1 سال روزہ رکھنے کا اجر عطا فرماتی. ایک قدم پر، سارے راستے پہ نہیں. اب ہم یہاں سے دروازے تک بھی جائیں تو شاید 20-30 قدم ہمارے ہو جائیں، تو 30 سال کی عبادت کا اجر تو ہمیں صرف یہیں پر مل گیا، اور 30 سال کے روزے، 30 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان تیار ہو کر جمعے کا اہتمام کرتا ہے، اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے،
نہاتا ہے، غسل کرتا ہے اور اہتمام کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور مسجد میں آ کر پھر لوگوں کے کندھے نہیں پھلانگتا، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے اور اہتمام کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ جب نماز پڑھ کر وہ جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے نام اعمال میں جمعہ پڑھنے کا، صرف جمعہ پڑھنے کا اجر نہیں، اللہ اس کے نام اعمال میں 200 سال عبادت کرنے کا اجر لکھواتے ہیں۔ 200 سال۔ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، آج میں بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار، بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں، فرمایا اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ایک تو کثرت کے ساتھ مسجد میں آنا۔ تو مسجد میں وہ قدم جو کثرت سے مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، ان کے کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ بکثرت مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، اور دوسرا مطلب محدثین نے اس کا یہ ذکر کیا کہ وہ قدم جو کثرت سے مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، یعنی دور دراز سے مسجد کی طرف آتا ہے، دور سے مسجد کی طرف آتا ہے، جب اس کے قدموں کو گنا جاتا ہے تو کثیر قدم بنتے ہیں، اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا تیسرا وہ آدمی، اس کے بھی اللہ درجے بلند کرتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں، کہ جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری نماز کے انتظار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیں اور ہم بس انتظار میں بیٹھ جائیں، کب اذان ہوگی ہم نماز کے لیے جائیں گے، نہیں۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس اس انتظار میں ہے کہ جب مؤذن کی اذان کی آواز آ جائے تو میں نے اپنے کاموں کو سمیٹ کر جلدی سے چلے جانا ہے۔ اس انسان کے لیے بھی فضیلت ہے۔ 7 آدمی اللہ کے نبی نے حدیث میں ذکر فرمائے کہ میدان حشر جس وقت قائم ہوگا، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ، اللہ کی عظمت اپنے عروج پر ہوگی، عروج پر۔ سورج فرمایا 1 میل دور ہوگا، 1 میل۔ میل کا کیا مطلب؟ 2 مطلب ذکر کیے محدثین نے۔ فرمایا عربی زبان میں میل سرمے دانی کی سلائی کو بھی کہتے ہیں، سرمے دانی کی سلائی کو عربی زبان میں میل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ سرمے دانی کی سلائی کو دیکھ لو، جتنا فاصلہ اس کا ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ سورج اور تمہارے سر کا ہوگا، بس۔ ابھی تو سینکڑوں پتہ نہیں کتنی دور سورج ہوتا ہے، تو تب گرمی جون جولائی میں پتہ چل جاتا ہے انسان کو۔ تو ایسی دھوپ کے عالم میں جب سورج اتنا قریب ہوگا، لیکن اللہ کے عرش کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے، ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ جس کا دل مسجدوں کی طرف اٹکا رہتا ہے، مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے۔ تو ناگواری کی تو صبر کس کو کہتے ہیں؟ سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ صبر ایک ہے صبر علی الطاعت، کہ دل نہیں چاہ رہا وضو کرنے کا، لیکن ناگواری کے وقت بھی ہم نے وضو کرنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، سردی ہے یا کچھ بھی ہے، طاعت پر صبر کرنا۔ سر میں درد ہے، اچھے بھلے نمازی آدمی، بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیندار لوگ نمازوں کے پابند، وہ بھی شادی کے دن کے اندر نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، انتظامات کر رہے ہیں، گھر کی شادی ہے، دوپہر کی شادی ہے، ظہر کی نماز کی ان کو کوئی پرواہ نہیں کب ظہر چلی گئی، عشاء کے وقت شام کی شادی ہے، گھر کے انتظامات اس نے کرنے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ عشاء کب ہوتی ہے، اس کو بس یہ فکر ہے کہ میں نے جلد تیار ہو کر حال میں پہنچنا ہے۔ اچھے بھلے دیندار چھوڑ دیتے ہیں نماز کو۔ مرض بیمار ہو گیا، چھوٹا موٹا کوئی مرض لگ گیا، بیماری چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آزار کا خیال کرتے ہوئے ہمارے لیے سہولتیں تو ضرور رکھی ہیں، لیکن نماز کو کبھی معاف نہیں کیا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پا رہے، ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بخار ہو جاتا ہے، اچھے بھلے دینداروں، جب پہلے میں نے عرض کیا دینداروں کی بات کر رہا ہوں، اچھے بھلے ہمارے دیندار لوگ، نمازی لوگ چھوٹے موٹے مرض میں نماز کو چھوڑ دیتے، حالانکہ نماز تو بڑے امراض میں بھی چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ آپریشن بھی ہو جائے اور وضو کرنے کی طاقت نہ بھی ہو، فرمایا تیمم کر لو، بیٹھ نہیں سکتے ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، لیٹ تو سکتے ہو، لیٹے لیٹے اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنا ضروری، لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
تو یہ صبر علی الطاعت ہے، سردیوں میں نماز چھوڑ دیتے. اور دوسرا صبر عن المعصیت، کہ گناہ سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ ہے صبر عن المعصیت. ایک ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جو فتنوں کا ہماری طرف متوجہ ہے، گناہوں کا ہماری طرف متوجہ ہے. تین چیزیں ہمیں گناہ پر آمادہ کرتی ہیں. 3 چیزیں. شیطان اپنا زور لگاتا ہے، ہمارے اندر موجود شیطان کا جاسوس، شیطان کی جاسوسی کرنے والا ہمارا نفس، وہ الگ ہمیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے، گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے اپنا زور لگاتا ہے. اور تیسری چیز، ہمارا ماحول بھی ہمیں گناہ پر لے کر جاتا ہے. شیطان کا مقابلہ بھی میں نے کرنا ہے، ہم نے، ہر شخص نے کرنا ہے. اپنے نفس کا مقابلہ بھی ہم نے کرنا ہے، نفس کا مقابلہ ہم نے خود کرنا ہے. اور ماحول کا مقابلہ بھی ہم نے کرنا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں جی ماحول بہت خراب ہے. ماحول کے مطابق دینداری کسی زمانے میں رہی ہی نہیں ہے. صحابہ کا زمانہ ماحول کے خلاف ہے. ماحول تو شرابیوں کا ہے، ماحول تو بچوں کو زندہ درگو کرنے کا ہے. لیکن صحابہ نے اپنے ماحول کو چھوڑا اور دین کو اختیار کیا. اللہ نے بلندیوں تک پہنچایا ہے. آج ہم ماحول کو تانا دے کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر نام ماحول کو دے دیتے ہیں. تو صبر عن المعصیت. اور تیسرا صبر ہے کہ مصائب پر صبر کرنا. تو صبر کی اپنی عادت بنائیں. اور تیسرا کام حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استغفار کی ہماری عادت بن جائے. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کبھی کبھی سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والا استغفار بھی کبھی کبھی پڑھ لیں. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ استغفار بھی پڑھ لیں. اور حضرت شاکر مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، استغفر اللہ ایک ایسا جملہ ہے، قربان جائیے کیا خوبصورت بات ہے. فرمایا استغفر اللہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جب تم کہتے ہو استغفر اللہ، کیوں کہتے ہو؟ تم اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے کہتے ہو. ایک ایسا جملہ کہ تم نے تو درخواست کی تھی اللہ سے کہ اللہ میں گناہ معاف کرانے آیا ہوں. اللہ کہتے ہیں گناہ معافی کی صورت دیکھو. تم نے کہا استغفر، آگے میں نے تمہاری زبان پر جاری کر دیا اللہ، فوراً سے تمہاری زبان پر میرا نام آ گیا. استغفار کے 2 فائدے ہیں. ایک، استغفر اللہ جب تم کہتے ہو استغفار بھی ہوتی ہے اور اللہ کا نام بھی زبان پر آتا ہے. اور جب تک اس دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، قیامت نہیں آ سکتی. کتنا زور لگا لے دنیا. تو استغفار کے بہت سی تفصیلات ہیں، اس میں نہیں جاتے ہیں، وقت پورا ہو گیا. اور چوتھی چیز فرمایا استعاذہ. آخری بات عرض کر کے بات ختم کرو. استعاذہ، حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو ایسا سمجھنا ہے کہ جیسے میں ایک جنگل میں ہوں، درندے میری طرف دوڑ رہے ہیں، شیر میری طرف لپکتا ہے، چیتے میری طرف آتے ہیں، گیدڑ میری طرف آتے ہیں، ہر طرف سے حملے میری طرف ہو رہے ہیں. لیکن اب جب میں نکل گیا صحرا میں تو مجھے اپنی حفاظت کا سامان بھی تو لینا ہوگا. فرمایا جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ لوگوں میں رہتے ہوئے بھی ہم درندوں میں ہیں. ہر طرف سے حملے ہم پر ہو رہے ہیں، ہر طرف سے ہمارے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے. فتنوں کی بہتات ہے، فتنوں کی بہتات ہے. آج میں اپنے ایمان کی حفاظت اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ نہ ہو جائے. میں گناہ ایمان کی حفاظت تو دور کی بات ہے، میں تو اپنی نظر کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ میری نگاہ کو نیچا نہ کر دیں. ورنہ سینکڑوں مواقع، ابھی ہم نکل جائیں بازار میں، سینکڑوں مواقع بدنظری کے ہمارے سامنے ہیں. اور اس کے علاوہ ایمان کی کمزوری کے علاوہ دنیاوی طور پر بھی بہت سے مسائل کا ہم شکار ہیں. بہت سارے لوگ بری نظر ہم پر رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے حاسدین حسد کر رہے ہیں، بہت سارے شریر لوگ ہیں، شرارت سوجی ہوئی ہے. کوئی ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی ہمارے بیوی بچوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی ہماری عزتوں کو پامال کرنا چاہتا ہے،
تو یہ زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ہمیں صبح و شام ہر وقت اللہ کی حفاظت میں آنے کی ضرورت ہے۔ استعاذہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ سے بس یہ کہتے رہیں، اے اللہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، میں نہیں بچ سکتا ہوں، بہت درندے ہیں۔ اللہ سے یہ کہتے رہیں، اور اس کے لیے ایک جامع دعا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع ترین دعا ہے، اس دعا کو اکثر و بیشتر پڑھتے رہا کرو۔ عربی میں یاد ہو جائے، عربی میں اللہم انی اسألوک، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ کیا مانگتے ہیں مجھ سے؟ میں آپ سے وہ ساری چیزیں مانگتا ہوں جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی ہیں۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے۔ اے اللہ میں آپ سے برائیوں، جتنی بری چیزیں، ان سب بری چیزوں سے آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ کون کون سی بری چیز؟ اے اللہ وہ ساری بری چیزیں کہ جن ساری بری چیزوں سے تیرا نبی تیری حفاظت میں آیا تھا، ان چیزوں سے تو مجھے بھی اپنی حفاظت میں لے لے۔ یہ ہے استعاذہ۔ اس کی ہمیں دنیاوی طور پر بھی ضرورت ہے۔ آپ سب لوگ خود واقف ہیں اس بات سے۔ راتوں رات نظر رکھتی ہے، کاروبار کا بٹا بیٹھ جاتا ہے، بچوں کو اچھے بھلے پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، نظر لگ جاتی، بچے بگڑ جاتے، تو ہر وقت ہم آخری 3 قل پڑھیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اس میں استعاذہ ہے سارا۔ قل اعوذ برب الناس، اس میں استعاذہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص، ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور اللہ سے بار بار یہ درخواست کرتے رہیں، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، مجھے بس اپنی چادر میں لپیٹ لیں، اپنی پناہ میں لے لیں، تیری حفاظت کے علاوہ میری حفاظت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو، میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔